بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کے فرینڈس، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک مجذوب قسم کا شخص پرگند حال اور چہرہ غبار الادا حضرت ابراہیم بن ادھم کے سامنے آ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا اور فرمایا، جو منہ ذکر الہی کا مس ہو اس کا پرگند نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس مجذوب کو ہوش آیا تو لوگوں نے پورا واقعہ اس سے بیان کیا، جس کو سن کر اس نے توبہ کی۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم نے خواب میں دیکھا کوئی اسے کہہ رہا ہے، تم نے محض خدا کے واسطے اب ایک مجذوب کا منہ دھویا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا قلب دھو ڈالا۔ حضرت بازید بستامی نے حالت وجد میں یہ کہہ دیا کہ سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ جب اختتام کے بعد ارادت مندوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا تو آپ نے فرمایا، مجھے تو علم نہیں، میں نے تو ایسا کوئی جملہ کہا نہیں، لیکن اگر آئندہ اس قسم کا کوئی جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر دینا۔ اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا، جس پر آپ کے مریدین آپ کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن پورے مکان میں انہیں ہر سمت بازید ہی بازید نظر آئے۔ جب انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر چھریاں چل رہی ہوں اور آپ کے اوپر اس کا قطعاً کوئی اثر نہ ہو۔ پھر جب کچھ وقفہ کے بعد وہ حالت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی تو دیکھا آپ محراب میں کھڑے ہیں، اور جب مریدین نے واقعہ بیان کیا تو آپ فرمایا، اصل بازید تو میں ہوں، جن کو تم نے دیکھا وہ بازید نہیں تھے۔ کسی عورت نے امام احمد بن جنبل سے یہ مسئلہ دریافت کیا، میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ اس دوران شاہی روشنی کا گزر ہوا اور پھر میں نے اس روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ دیا۔ اب آپ فرمائیں کہ وہ سوت جائز ہے یا ناجائز۔ یہ سن کر امام صاحب نے اس عورت سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، میں بشر صحافی کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا، تمہارے لیے وہ سوت جائز نہیں، کیونکہ تم اہل تقوی کے خاندان سے ہو اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جو مشتبہ خانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا۔ حضرت امام شافعی کی والدہ محترمہ بہت بزرگ تھی اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا کرتے۔ ایک دفعہ دو آدمیوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا صندوق آپ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک شخص آ کر وہ صندوق لے گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد دوسرے شخص نے آ کر صندوق کا مطالبہ کیا۔ پھر اس پر آپ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھی کو وہ صندوق دے چکی ہوں۔ وہ بولا، جب ہم دونوں نے صندوق آپ کے پاس رکھوایا تھا تو پھر آپ نے میری موجودگی کے بغیر اس کو صندوق کیسے دے دیا؟ اس بات سے امام شافعی کی والدہ محترمہ بہت شرمندہ ہوئی، لیکن اسی وقت امام شافعی کے بھی گھر میں آ گئے اور والدہ محترمہ سے کیفیت دریافت کرنے کے بعد اس شخص سے بولے، تمہارا صندوق موجود ہے، لیکن تم تنہا کیسے آ گئے؟ اپنی ساتھی کو ہمراہ کیوں نہیں لائے؟ جاؤ پہلے اپنے ساتھی کو جا کر لاؤ، پھر صندوق ملے گا۔ یہ جواب سن کر وہ شخص حیران ہوتا ہوا واپس چلا گیا۔ تو یہ ہیں اللہ والے لوگ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔